والصلاة والسلام على نبيه المجتبى ورسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن به اقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل. وقال تعالى في مقام آخر: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر سامعین، محترم دوستو، دینی اسلامی بھائیوں اور میری آواز کو سننے والی مستورات اسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے، یہ دین عدل و انصاف والا دین ہے. اس دین میں اللہ رب العزت نے مساوات، انصاف کو اتنا اہم قرار دیا ہے کہ ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی عدل کرے اور اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرے. کسی بھی دین کے اندر اتنا زیادہ انصاف، عدل پر زور نہیں دیا گیا جتنا دین اسلام کے اندر اس بات پر زور دیا گیا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کے ساتھ کچھ بینات، واضح دلائل دیے. دوسرے نمبر پر ان کو ہم نے کتاب دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم دیا. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی. یہ کتابیں ان کو دیں. اور تیسری چیز، ہم نے ترازو انصاف کا نازل کیا. یہ تینوں چیزیں ہم نے جو دنیا کے اندر بھیجیں صرف اس لیے لیقوم الناس، تاکہ لوگ انصاف قائم کریں. یعنی انبیاء کرام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں انصاف ہو، عدل ہو. عدل و انصاف کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں ہر چیز کو اس کا حق ملے. انسان تو کجا، دیگر چیزیں، جانوروں کو بھی ان کے حقوق ملیں، یہ عدل ہے. چنانچہ انسان کے ذمے سب سے پہلے جو عدل کرنے کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ عدل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن اولئک هم المہتدون.
جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، انصاف کیا، عدل کیا، ان کے لیے دنیا کے اندر لہم الامن، ان کے لیے دنیا کے اندر امن ہے، چین سکون ہے، اور یہی لوگ ہیں ہم المہتدون، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو کائنات کے رب کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی عدل ہے، اور دنیا کی تمام چیزوں کے ساتھ عدل ہے۔ اذا حکمتم فاحکموا بین الناس بالعدل، لوگوں کے ساتھ جب تم فیصلے کرو، لوگوں کے معاملات کے اندر جب تم حکم بنائے جاؤ تو تم پر لازم ہے کہ تم فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین، جو لوگ انصاف کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اتنا بڑا اعزاز ملے گا، اور یہ نور کے ممبر فرمایا رحمان کے دائیں جانب ان کے لیے لگائے جائیں گے۔ کس چیز میں انصاف کرتے ہوں گے؟ فرمایا یہ اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہوں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوں گے، جو ان کو ذمہ داری ملے گی ہر ذمہ داری کے اندر انصاف سے کام لیتے ہوں گے۔ عدل صرف کورٹ کچہری تک نہیں، بلکہ عدل و انصاف ان کے گھروں کے اندر بھی ہوگا، ان کا ان کے بیوی بچوں کے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دی، فرمایا انصاف ہر انسان کا حق ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چاہے وہ حاکم ہو چاہے وہ رعایا میں سے ہو، ہر ایک کو اس کا حق دینا یہ عدل کا تقاضا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے، یہودیوں کی طرف سے ایک وفد آیا، آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگا کہ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے دین کے اندر اسلام زنا کی سزا کیا ہے؟ آپ کے دین کے اندر زنا کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے حکم کو بدل دیا، انصاف کے تقاضوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا وہ بس زنا کی سزا یہ ہے کہ کسی آدمی سے اگر زنا ہو جائے تو اس کے چہرے کو سیاہ کیا جائے اور اس کو گدھے پر بٹھایا جائے اور اس کو شہر کا چکر لگایا جائے، لوگ اس کو مار رہے ہوں، تھپڑ مار رہے ہوں اور لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہوں، بس یوں رسوا کیا جائے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ شخص جھوٹ کہہ رہے ہیں، تورات میں زنا کی سزا وہی ہے جو اسلام میں زنا کی سزا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لاؤ تورات، اس میں مجھے نکال کے یہ سزا دکھاؤ۔ اب وہ جو یہودیوں کا آدمی تھا وہ کتاب لے کر آیا اور لا کر جو ہے اس کے اوپر اس کو پڑھنے لگا، اب پڑھتے ہوئے اس نے ایسے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے جو باتیں اس کو لوگوں کو بتانی تھی وہ پڑھ پڑھ کے سنا رہا تھا، اور جو نہیں سنانی تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے چھپا رہا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن جھوٹ بول رہے ہیں، ہاتھ کو ہٹا، اس کے نیچے وہی لکھا ہے جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔
اگر بڑا آدمی زنا کرے تو اس کی سزا الگ، چھوٹے آدمی سے جرم ہو جائے تو اس کی سزا الگ۔ آج ہماری عدالتیں بالکل اسی طرز کی طرف جا رہی ہیں۔ انصاف کے پیمانے بڑوں کے لیے الگ ہیں، عام لوگوں کے لیے الگ ہیں۔ انصاف، عدل، یہ قیام امن کا ضامن ہے۔ جس قوم کے اندر انصاف ہوگا اس قوم کے اندر امن رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو جب فتح کیا تو خیبر کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ زمین کو یہ لوگ سنبھالیں گے، زمین مسلمانوں کی ہے، ظاہر مسلمانوں نے فتح کر لی، زمین سے جو پیداوار ہوگی اس پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کے پاس ہوگا، آدھا یہودیوں کے پاس ہوگا۔ چنانچہ اس پر کچھ صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی گئی جو جاتے تھے اور زمینوں کی آبادی اور اس کی فصلوں سے حاصل ہونے والی آمدن کو تقسیم کرتے تھے، آدھا ان کو دیتے تھے، آدھا خود لیتے تھے۔ ایک مرتبہ فصل تیار ہو گئی تو تیار ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا تھا، وہ تشریف لے گئے۔ اب انہوں نے جا کر یہودیوں نے اپنی کھیت کو، فصل کو تیار کیا اور جتنا بھی غلہ تھا وہ سارے کا سارا ایک ڈھیر لگا دیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو تم تقسیم کر لو، 2 حصوں میں کر دو، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، اگر بولو گے میں کر دوں گا۔ اب اس یہودیوں نے کہا آپ ہی کر دیں اس کو تقسیم، چونکہ مسلمانوں کا ایک رعب تھا تو انہوں نے شاید ڈر کے مارے کہا یا ویسے کہہ دیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے جا کر اس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، بالکل برابر کر دیا، اور کھڑے ہو گئے اور فرمایا آؤ یہ دونوں حصے میں نے تقسیم کر دیے، 2 برابر بنا دیے، اب اس میں سے جو چاہو تم لے لو، یہ والا لے لو یا یہ لے لو۔ انصاف کیا نا، عدل کیا۔ جب انسان عدل کرتا ہے نا، انصاف کرتا ہے تو اس کو خوف نہیں ہوتا ہے، اس کو ڈر نہیں ہوتا، وہ تو پتہ میں نے انصاف کیا تو مجھے ڈر کس بات کا۔ عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا ٹھیک یہ 2 حصے ہیں، ہمیں جو چاہو تم لے لو، اس لیے کہ دونوں برابر ہیں، کسی کا حق کھانے والے صحابہ کرام تھوڑی تھے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقسیم پر یہودیوں کا جو بڑا تھا اس نے زور سے آواز لگائی اور ایک نعرہ لگایا اور کہا بِهِ قامت السماء والارض، اس انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان میں ابھی تک امن ہے۔ تو قیام امن کا ضامن انصاف ہے۔ اگر عدل ہوگا تو دنیا کے اندر امن رہے گا، عدل و انصاف جب چھوٹے گا امن چلا جائے گا۔ آج ہم بد امنی کا شکار ہیں اس لیے کہ انصاف نہیں ہے، امن اس وجہ سے نہیں ہے کہ عدل نہیں ہے۔ عدل ہو، انصاف ہو تو امن ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ انسان اپنے گھر میں بھی جو فیصلہ کرنا ہے اور باہر جو فیصلہ کرنا ہے ان دونوں کے اندر فرق نہ ہو، اپنوں کا فیصلہ کرنا ہے اور غیروں کا فیصلہ کرنا ہے، دونوں میں کوئی تفریق نہ ہو کہ غیر کے لیے پیمانے الگ ہوں، اپنوں کے لیے الگ ہوں۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، بعض کتابوں سے ملتا ہے کہ اس کا نام فاطمہ تھا۔ تو اب چوری ثابت ہو گئی، چوری ثابت ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ سنایا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چوری میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیصلہ سن لیا انہوں نے، اب اس پر عمل ہونا تھا
تو اس قبیلے والوں نے سوچا کہ کوئی ایسی ترتیب بن جائے، کسی کی سفارش کروا لیں، کسی سے کہلوا دیں کہ وہ سفارش کر دیں اللہ کے رسول سے، یہ عورت بچ جائے، اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ تو انہوں نے جب سوچا اور کافی غور کیا، غور کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، ان کا بیٹا تھا اسامہ، وہ اب پوتے کی جگہ پر تھا۔ اب ظاہر ہے دنیا جانتی ہے کہ دادے کو پوتے سے کتنا پیار ہوتا ہے، تو حضرت اسامہ کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا کہ اے اسامہ آپ اللہ کے رسول سے سفارش کر دیں کہ اس عورت کو چھوڑ دیں، اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ اب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو ان کو اتنا شاید اس کا علم نہیں ہوگا کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ انہوں نے جب کہا کہ بھئی آپ سفارش کر دیں، یہ آ گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ کوئی راستہ ایسا بنتا ہو تو ان کو چھوڑ دیں، ان کو معاف کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت غصے میں آ گئے، شدید غصے میں، فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تم کیا اللہ کی حدود کے اندر سفارش کرو گے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم ہے مجھے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر فاطمہ مخزومیہ نہیں، فاطمہ بنت محمد اگر چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میں فاطمہ بنت محمد کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ انصاف کا آغاز میرے گھر سے ہوگا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما ہلک الناس قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ ان میں اگر کوئی بڑا آدمی کوئی چوری کرتا تھا، غلطی کرتا تھا تو اس کے لیے سزائیں الگ ہوتی تھیں، اور چھوٹا آدمی اگر کوئی غلطی کرتا تھا اس کے لیے سزائیں الگ ہوتی تھیں۔ عدل اور انصاف کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے۔ ہمیں تباہی کے لیے، بربادی کے لیے، نقصان اور خسارے کے لیے کوئی اور اسباب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بہت بڑا سبب ہے کہ انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور دے کر گئے انصاف کے بارے میں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ۔ اور ایک جگہ فرمایا لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، تمہیں کسی قوم کے ساتھ دشمنی، تمہیں کسی قوم کی مخالفت، اپنے ہو یا بیگانے، مسلمان ہو یا کافر، مومن ہو یا مشرک، کوئی بھی ہو، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم سے تمہاری اختلاف تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلو، اپنا ہو یا بیگانہ انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، تقوی کے قریب یہی ہے۔ معلوم ہوا انصاف تب ہوگا جب تقوی ہوگا، جب انصاف جاتا رہے گا تو تقوی بھی جاتا رہے گا، اور تقوی ہی بنیاد ہوگا انصاف کے لیے۔ عدل انسان تبھی کر سکتا ہے جب انسان کے اندر تقوی موجود ہو۔ تقوی خوف خدا کا نام ہے، خوف خدا اگر انسان کے اندر ہوگا تو انسان صحیح معنی میں عدل کر سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے درمیان بھی انصاف کرنے کا حکم دیا، اپنی اولاد کے درمیان۔ ایک صحابی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت بشیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لائے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک باغ ہے، میں باغ اپنے اس بیٹے کو دینا چاہ رہا ہوں۔
اپنے اس بیٹے کو دینا چاہ رہا ہوں. باپ ہے دے دے. آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں بھائی میں اپنے اس بیٹے کے نام پہ گھر کر رہا ہوں, اس کو یہ دکان دے رہا ہوں, یہ بیوی کے نام پہ مکان کر رہا ہوں کہ یہ اس کی مالک ہے. جو تھوڑا سا بیٹے سے ناراض ہو جائے تو اس کو کچھ نہیں دیں گے, چند دن کی نوک جھونک کی وجہ سے وہ کو بالکل محروم کر دیں گے. تو انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام سے یہ عرض کی, اللہ کے رسول اپنے اس بیٹے کو میں باغ دینا چاہ رہا ہوں اور آپ کو گواہ بنانا چاہ رہا ہوں. آپ کو میں گواہ بنانا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے اس بیٹے کے نام پہ یہ باغ کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو ایک ایک باغ دیا ہے؟ کیا اپنے سارے بیٹوں کو ایک ایک باغ دیا ہے؟ اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہے, میرے پاس تو ایک ہی باغ ہے, وہ ایک ہی باغ میں اس کو دے کے جا رہا ہوں. چھوٹا ہے, سب سے زیادہ لاڈلا ہے, پیار ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ظلم پر میں محمد گواہ نہیں بن سکتا. عدل کے خلاف ظلم ہے, عدل کے خلاف ظلم ہے. یہ عدل کے خلاف ہے نا. باپ کی جتنی جائیداد ہے, باپ کا جو مال ہے, اگر باپ اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو بیٹے اور بیٹیوں کا برابر حق ہے, تو اس کا حق نہیں مل رہا تو یہ ظلم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. گھر میں بھی انصاف کرنے کا حکم دیا, حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے یہ تک فرمایا, دعا مانگی, اللہم ھذا قسمی فیما املک, اے اللہ یہ میری بیویاں ہیں, ان بیویوں کے درمیان میں نے دن تقسیم کیے ہیں کہ آج فلاں کی باری ہے, آج فلاں کی باری ہے, آج فلاں کی باری ہے. یہ میری تقسیم ہے, یہ تقسیم میری انصاف پر مبنی ہے کہ میں نے سب کو دن برابر برابر دیے ہیں. فیما املک, یہ میری طاقت میں تھا کہ میں دنوں کو بانٹ سکتا تھا, میں نے کر لیا. دل میں کس کے لیے زیادہ چاہت اور محبت ہے, دل کس کی طرف زیادہ مائل ہے, اے اللہ اس میں تو میں قدرت نہیں رکھتا, اے اللہ مجھے اس میں میری پکڑ نہ کرنا. اس میں بھی آپ علیہ السلام ڈر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ناانصافی ہو جائے. گھر والوں کے ساتھ بھی انصاف کا حکم ارشاد فرمایا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تم نکاح کرو 2, 3, 4, اور اگر تمہیں پتہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے ان 3-4 بیویوں کے درمیان تو بس پھر ایک ہی کرو. اگر تمہارے اندر انصاف اور عدل کا مادہ نہیں ہے, تمہاری طبیعت میں عدل نہیں ہے, تو بس نکاح ایک ہی کرو, ورنہ اس ظلم کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں ایسے حاضر ہو گئے. حدیث میں آیا آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے ایک کی طرف میلان رکھا, دوسری کو حق پورا نہیں دیا, فرمایا ایسے آئے گا قیامت کے دن کہ اس کا ایک حصہ گر چکا ہوگا, آدھا آئے گا. انصاف ہے, گھر میں بھی انصاف کرنے کا حکم ہے, بادشاہوں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم ہے, شہزادوں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کے پیکر ہیں. بیوی کو طلاق دے دی, بیوی کو طلاق دے دی. کیوں دے دی طلاق؟ کسی نے پوچھا اے عمر یہ بیوی تو آپ کو بہت پسند تھی اور بڑھاپے کا سہارا تھی, اس عمر میں بیوی کو طلاق دے دی. فرمایا ان سے محبت تھی اسی لیے اس کو طلاق دے دی. تاریخ کی انوکھی طلاق ہے. محبت میں کوئی بیوی کو طلاق دیتا ہے؟ غصے میں لڑ جھگڑ کے تو دنیا طلاق دیتی ہے, محبت میں کوئی طلاق نہیں دیتا. حضرت عمر نے طلاق دی. کیوں طلاق دی؟ فرمایا ان سے محبت زیادہ ہے, اس کی بات کو ٹالتا نہیں ہوں, بات کو مان لیتا ہوں. ڈر تھا کہ کسی معاملے کے اندر میرے سامنے ایسی سفارش نہ کر دے جو انصاف کے خلاف ہو, آزمائش میں آ جاؤں گا. بیوی کو ہی طلاق دے دی. یہ اسلام کا نظام ہے جس نظام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعارف کرا رہے ہیں. آج تو ہم
اپنوں کو نوازنے میں، اپنوں کو چمکانے میں انصاف کی دھجیاں اڑا دیتی۔ حضرت عمر کے زمانے میں غسانی بادشاہ کا شہزادہ جبلہ ابن ایہم مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، رہنے لگا مسلمانوں کے درمیان۔ وہ شہزادے والا اندر تھوڑا سا غرور تو تھا نا کہ میں شہزادہ ہوں، حج کرنے کے لیے آیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اب بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے احرام باندھا ہوا تھا، ایک چادر تیبن تھی، ایک چادر اوپر ڈالی ہوئی تھی، اور وہ چادر جو تیبن کی چادر تھی وہ چادر تھوڑی سی ڈھیلی ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کا ایک سرا زمین پر گھس رہا تھا، اور زمین پہ جب وہ پڑا ہوا تھا کنارہ، یہ طواف کر رہا تھا، چکر کاٹ رہا تھا، دنیا طواف کر رہی تھی۔ ایک شخص تھا، غالباً بنی فزارہ کا ایک شخص تھا، یہ بھی طواف کر رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے اس سے غلطی سے اس کی چادر پہ پاؤں آ گیا، چلتے ہوئے آدمی کا پاؤں آ جاتا ہے۔ اب طواف کرتے ہوئے آج کل لوگ ویل چیئر، جب نظام الگ نہیں تھا ویل چیئروں کا، لوگوں کے پاؤں میں لگ جاتی تھی، لوگوں کے گھٹنے زخمی ہو جاتے تھے، ٹخنوں پہ خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس کی چادر پہ پاؤں آیا تو چادر تیبند کھل گیا، چادر گر گئی نیچے۔ تو غصہ آیا، میری چادر پہ پاؤں رکھا، غصے میں آ کے اس کو زور سے تھپڑ رسید کیا، اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، خون جاری ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عمر نے فوراً دونوں کو بلا لیا اور فرمایا، اے جبلہ، تو مجرم ہے، تو نے تھپڑ مارا ہے؟ ہاں مارا ہے، تسلیم کیا، اعتراف کیا۔ فرمایا آپ نے تھپڑ مارا ہے اور اس کو تھپڑ لگا ہے، اب یہ شخص حقدار ہے، عدل کا تقاضا ہے کہ اس کو اس کا حق دلایا جائے، یا تو تم اسے راضی کرو، اس کو کچھ دو تاکہ یہ تجھے معاف کر دے اور تیری بخشش ہو جائے، تجھے چھوڑ دیا جائے، یا بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہاری بھی اسی طرح تھپڑ مار کے ناک توڑی جائے گی۔ یہ اسلام کا نظام ہے، اسلام میں عدل کی اتنی اہمیت ہے۔ بادشاہ ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہے، عام آدمی کے مقابلے میں برابر ہے۔ تو یہ شخص تکبر میں آیا، کہنے لگا اچھا میں اور یہ برابر ہو گئے، میں اتنے بڑے آدمی کا بیٹا، مجھے اس کے ساتھ برابر کر رہے ہیں آپ؟ اگر ایسی بات ہے تو میں تو دوبارہ نصرانی ہو جاؤں گا، مسلمان ہونے سے کیا فائدہ جب میری یہاں قدر نہ ہو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تم نصرانی ہو جاؤ گے تو جو شخص اسلام چھوڑ کے کافر ہوا کرتا ہے، جو سزا اس کی ہوتی ہے وہ تیری ہوگی، پھر کون سا چھوٹے گا؟ پھر فرمایا کل تک تجھے وقت دیتا ہوں، کل تک اس کے ساتھ معاملہ کر کے اس کو راضی کر لو، ورنہ تجھے اس کی سزا دی جائے گی۔ اور اس نے دیکھا نا کہ اسلام میں تو عدل ہے، انصاف ہے، یہاں میں چھوٹ نہیں سکوں گا۔ رات ہی رات یہ شخص عیسائی ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا، پھر آخر وقت تک عیسائی رہا، اور پھر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہاں کفر کی حالت میں مر گیا۔ کسی کہنے والے نے، سننے والے نے سنا، پھر آخر میں روتا تھا، کہتا تھا کاش وہ تھپڑ کھا لیتا، اسلام کے اس بہترین مذہب تلے رہتا تو اچھا ہوتا۔ تو انصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو بتایا کہ شہزادہ ہو، بادشاہ ہو، عام آدمی ہو، سب کو برابر برابر رکھا جائے گا۔ یہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عدل کی بہاریں نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتدرون من السابقون، تمہیں پتہ ہے کہ سب سے آگے بڑھ جانے والے کون لوگ ہیں؟ اتدرون من السابقون، سب سے آگے بڑھ کر الی ظل اللہ عز وجل،
قیامت کے دن سب سے آگے بڑھ کر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے پہلے پہنچنے والے کون لوگ ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے رسول کو پتہ ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذین اعطوا الحق قبلوہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کا حق دیا جائے تو اس حق کو قبول کر لیتے ہیں، اس میں بلا وجہ کی چوں چاں نہیں کرتے. وَإِذَا سُئِلُوا بَذَلُوا، جب ان سے حق مانگا جائے تو خاموشی سے حق دے دیتے ہیں، کسی کا حق دباتے نہیں ہیں. اور پھر فرمایا وَحَكَمُ النَّاسِ، اور لوگوں کا فیصلہ کرتے ہیں. وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، لوگوں کے فیصلے ایسے کرتے ہیں جیسے اپنے لیے کرتے ہوں. ہمارے استاد حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، ان کے والد کے بارے میں سنو، وہ فرمایا کرتے تھے جب تم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو ایسے کرو کہ تم اس کو کہو کہ اس کی جگہ سے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر دو، کہ اس کی جگہ پر میں ہوتا تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو صحیح ہوتا یا غلط ہوتا. اگر صحیح ہوتا تم اس سے خوش ہوتے تو پھر تو ٹھیک ہے، تم صحیح فیصلہ کر رہے ہو، صحیح معاملہ کر رہے ہو. اور اگر صحیح نہیں لگ رہا، تمہیں اس میں کچھ کھٹکا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا، غلط ہوگا، تو پھر یہ سمجھو کہ تم ناانصافی کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ ملے گی جو لوگوں کے فیصلے ایسے کرتے ہوں گے جیسے اپنی ذات کا فیصلہ ہو. معیار بتایا کہ انصاف اس چیز کا نام ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرو، ویسا فیصلہ کرو جیسا اپنی ذات کے لیے چاہو. اسلام عدل کو اتنا اہم قرار دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے جو مطالبہ کرتا ہے اس میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہاں جا کر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات ٹھہرے. تو رات کو کھانا وغیرہ کھایا اور کھانے کے بعد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی. ساری رات تہجد پڑھتے رہے، ساری رات تہجد پڑھتے رہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو الدرداء، کیا گھر والوں کو کوئی حق نہیں تھا کہ ان کو کچھ وقت دیتے؟ کیا اپنی ذات کا کوئی حق نہیں تھا کہ تھوڑا آرام کر لیتے؟ پھر فرمایا ان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، تیری ذات کا تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے. ہر ایک کے ساتھ عدل کر، برابری کر. یہ انصاف، یہ برابری ایسی چیز ہے کہ انسان کے گھر میں برکتیں لاتی ہے. آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے، تنخواہ میں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں اتنے پیسے آتے ہیں مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. حیران ہوں میں کہ ان لوگوں کا کیسے گزارا ہوتا ہوگا جب ہمارا یہ حال ہے. گھر میں انصاف کریں، اولاد کے درمیان انصاف، بیٹیوں کے درمیان انصاف، بیٹوں کے درمیان انصاف، بہوؤں کے درمیان انصاف. اس عدل کی برکتیں آپ کو آپ کے گھر میں نظر آئیں گی. عدل نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ تو ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کا نتیجہ رزق کی تنگی ہے. رزق کی تنگی ہے. فرمایا جب ظالم ظلم کرتا ہے اس کی وجہ سے زمین میں رزق تنگ ہو جاتا ہے. رزق کی تنگی اس قدر ہوتی ہے حتی الحبار فی وکرہا، حتیٰ کہ سرخاب پرندہ اپنے گھونسلے کے اندر بھوک اور پیاس سے مر جاتا ہے، اس لیے کہ زمین پہ لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اتنی روزی تنگ ہو جاتی ہے. تو رزق کی تنگی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ ہم انصاف نہیں کرتے ہیں. عدل و مساوات کے ساتھ چلیں گے، ہمارے گھروں کے اندر بھی خیر و برکت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عدل و انصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثأرنا علی من ولا تجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ورضا بما قسمت لنا من المعيشة صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم